اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس رب پاک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا، زیارت کرنا نصیب کیا، اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اللہ پاک نے ہم سب کو یہ سعادت اور نیک بختی عطا فرمائی کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم سب مسجد میں جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہماری یہ محبتیں، یہ خلوص قائم فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جب لوگ محشر کی دھوپ میں تڑپ رہے ہوں گے، محشر کی گرمی میں لوگوں کے جسم پگھل رہے ہوں گے، محشر کے دن لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور کوئی پورے کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ پسینہ عام پسینہ نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پسینہ اتنا گرم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جائے تو زمین پہ جو ہریالی ہے ساری جل کر راکھ ہو جائے گی، اور وہ پسینہ اتنا بدبودار ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرا دیا جائے تو زمین پہ موجود جانداروں کے حواس ختم ہو جائیں، اور قوت لمسہ، قوت شامہہ، قوت ذائقہ، قوت باصرہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ اتنا پسینہ، یعنی ایک طرف محشر میں اس طرح کی ہولناکیاں ہوں گی، اور حضور نے فرمایا ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ پاک اپنے سائے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ تو اس حال میں ہوں گے، اور کچھ اللہ کے وہ پیارے بندے ہوں گے کہ عرش کے سائے میں کرسیوں پر، منبروں پر وہ بیٹھے ہوں گے، عزت احترام سے بیٹھے ہوں گے۔ آج ہم میں سے جس شخص کو کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ آج اگر کسی کو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو یقیناً وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جسے محشر کے دن کہ جس دن اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ۔ ایسے ہولناک دن میں کہ جب ماں باپ بچوں سے دور بھاگیں گے، بچے ماں باپ سے دور بھاگیں گے، دوست سے دور بھاگے گا، اور کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ایسے لگے گا جیسے ان پر کالک مل دی گئی ہو، سیاہی ان پر پلٹ دی گئی ہوگی، ایسے پریشان چہرے۔ ایسے میں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ 7 گروہ حضور نے بتائے۔ نمبر 1 وہ عادل حکمران جس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے۔ حکومت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ملک کا حکمران بن جائے، وہ بھی ہے۔ آپ کسی دفتر کے سربراہ ہیں، آپ بھی حکمران ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ بھی حکمران ہیں، آپ ادارے کے سربراہ ہیں، آپ بھی حکمران ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حکمران جس نے انصاف اور عدل کے مطابق حکومت کی ہوگی، قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا وہ جوان، ماشاءاللہ یہ نوجوان ہمارے بیٹھے ہیں، آج کا نوجوان کدھر بھٹکا ہوا ہے، بہتا ہوا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں آج آپ جوان، آپ نوجوان کہ جنہیں ماشاءاللہ اول وقت میں اذان سننے کے بعد مسجد میں آنے کی سعادت مل جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص
وہ شخص کے جس کے پاس برائی کے تمام مواقع موجود تھے، چاہتا تو برائی کر لیتا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے وہ برائی سے دور چلا گیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس سے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں اس ادا اور انداز سے خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے اگر دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، دائیں ہاتھ سے اگر دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، میرے آقا نے فرمایا ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا چھٹا وہ شخص کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے، لوگوں کے سامنے تو سب اچھے بنتے ہیں نا، تنہائی میں بیٹھ کے جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے یاد میں رویا ہو اور اس کی آنکھ سے آنسوں کا قطرہ گر گیا ہو، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس سے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا۔